اللہ عنہ کی محبت میں غلو کر جاتے ہیں نا تو وہ محبت نہیں رہتی. پھر تک علی کی محبت ثابت نہیں ہوگی رضی اللہ عنہ کی جب تک ہم معاویہ کی برائی نہیں کریں گے. اصل میں دونوں کے درمیان کافی اختلافات رہے نا کی جو اللہ کے نبی نے شان یا فضائل بیان کی وہ بیان کرتا تو بھائی یہ ناصبی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی علی رضی اللہ عنہ سے بھی محبت رکھتا ہو اور معاویہ رضی اللہ عنہ سے محبت رکھتا ہو. تھوڑی کہ جنگ تک چلی جائے بات. جنگ تو ہوئی نہیں ہے نا. جنگ تو دیکھیں آپ اس پہ صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے, علی رضی اللہ عنہ نے بیعت نہیں کی. آپ کس کو حق پہ سمجھتے ہیں اس موقع؟ علی رضی اللہ عنہ نے 6 مہینے بعد بیعت کر لی تھی اور معاملہ حل ہو گیا تھا. لیکن یہاں پر جو معاملہ ہے تو بیعت تو کی ہی نہیں معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت علی کی, اور معاملہ جو ہے وہ یہاں تک چلا گیا کہ شہید کر دیا. جو موجودہ لوگ ہیں جو یہ بات کرتے ہیں تو کیا آپ حسن رضی اللہ عنہ سے زیادہ علی رضی اللہ عنہ چاہیے ہیں, چاہت رکھنے والے؟ ان کی نگاہ میں بغض یہ بن گیا ہے اب کہ جو معاویہ کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, یا اس کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, میں مولا اس کا علی مولا. اور ان میں سے کہاں سے ملتا ہے کہ وہ خلیفہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نامزد کر دیا انہیں یا ان کو اشارہ دے دی؟ من کنت مولا فہذا علی, مولا سے مراد خلافت ہے. تو صحابہ کرام نے ناانصافی کی, پھر نعوذ باللہ. کبھی کہا انہوں نے ابو بکر نے تعال یا مولا علی, آئیے ابو ہے مولا علی ہمارے ساتھ بیٹھیے ہم سے بات کیجیے. ان کے بیٹوں میں سے کبھی کسی نے کہا مولا علی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی علالت میں کون نماز پڑھاتا تھا مسجد نبوی میں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ. ارے وہ مولا علی والے اشارات نظر آ رہے ہیں. چیز کو بیان کرنے سے مجھ پہ بغض علی کے فتوے لگ سکتے ہیں, لگا دیں, لیکن یہ تو صحیح بخاری کی حدیث ہے. رضی اللہ عنہ نے بیعت کر لی تو اس کے بعد تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے. اچھا سفیان بھائی, یار ایک ذہن میں ایک سوال آیا تھا کہ آج کل بڑی مشہور معروف حدیث ہے موقع کے اعتبار سے کہ علی رضی اللہ عنہ کے مطابق کہ جو علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن, جی اور علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. جی جی. تو دور حاضر کو دیکھا جائے تو ایک خاص طبقہ ہے جو اپنے آپ کو یہ باور کراتا ہے کہ وہ بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں. تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ واقعی ان کی جو محبت ہے وہ علی رضی اللہ عنہ کے لیے ہے, اور جو ان کے مخالفین ہیں یعنی کہ جو دیگر طبقات ہیں وہ کیا ہم ان کو اس طرح گردانے کہ وہ ان کے بغض رکھنے والوں میں شامل ہوتے ہیں؟ محبت کرنا حدیث تو صحیح ہے بالکل, یہ حدیث تو صحیح مسلم میں موجود ہے اور علی رضی اللہ عنہ سے ہی مروی ہے کہ مجھ سے انہوں نے باقاعدہ قسم کھا کے بیان کی ہے, مطلب وضاحت کے ساتھ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ مجھ سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن اور مجھ سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. اچھا محبت کیا یہی ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کو ولی مانے یا خلیفہ بلا فصل مانے, اور جو یہ نہیں مانتا تو وہ گستاخ ہے یا وہ منافق ہے؟ تو یہ اصل میں محبت کا پہلے ہمیں جو نا وہ ایک سیٹ کرنا ہوگا کہ کیا محبت ہے. اب یہ مثال دوبارہ دے دیتے ہیں کہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں, تو اب آپ سے پوچھوں کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام سے محبت نہیں کرتے؟ تو آپ کہیں گے بھائی بالکل کرتا ہوں میں, لیکن آپ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں نہیں. تو آپ عیسیٰ وہ کہنے لگے ہیں کرسچن کہ بھائی یہ عیسیٰ علیہ السلام گستاخ ہے, یہ محبت نہیں رکھتا عیسیٰ علیہ السلام. تو ایسے ہی بات یہ کہ جو لوگ علی رضی اللہ عنہ کی محبت میں غلو کر جاتے ہیں نا تو وہ محبت نہیں رہتی پھر. اچھا ویسے ایک بات میں آپ کو کہوں تو میں نے کبھی بغض رکھنے والے میں نے تو کبھی نہیں دیکھے, نہ کبھی سنے, نہ میرے کبھی دھیان میں آئے کہ علی رضی اللہ عنہ سے کوئی بغض بھی رکھتا ہو یا اہل بیت سے کوئی بغض رکھتا ہو یا نفرت رکھتا ہو یا ان کی تنقید کرتا ہو. میں نے کبھی نہیں دیکھے. آپ میں سے کبھی کسی نے دیکھے ہو تو آپ وہ طبقہ کے جو معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں بولتا ہے یا ان کی فضائل کو بیان کرتا ہے تو عموماً ان کو یہ سمجھا جاتا ہے نا کہ وہ علی رضی اللہ عنہ کے جو مخالفین ہیں یا بغض رکھتے ہیں. اچھا اب بات پتہ کیا ہے اس میں, یہ کہ وہی والی بات ہے جو میں پہلے کہتا رہا ہوں, کیونکہ ابھی تو ہم ایسی اپنی نجی محفل میں کہ بات یہ ہے کہ جب تک علی کی محبت ثابت نہیں ہوگی رضی اللہ عنہ کی جب تک ہم معاویہ کی برائی نہیں کریں گے رضی اللہ. یہ ہمارا ایک پیرامڈ بن گیا. اصل میں دونوں کے درمیان کافی اختلافات رہے نا. ٹھیک ہے لیکن اختلاف رہے ہیں, لیکن اب میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک جو ماحول سیٹ کر دیا گیا نا وہ یہ ہے کہ جو معاویہ رضی اللہ عنہ کو رضی اللہ عنہ کہتا ہے یا ان کے ساتھیوں کو رضی اللہ عنہ کہتا ہے
یا وہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شان یا فضائل بیان کی وہ بیان کرتا ہے، تو بھائی یہ ناصبی ہے. ایسے ہی کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی علی رضی اللہ عنہ سے بھی محبت رکھتا ہو اور معاویہ رضی اللہ عنہ سے محبت رکھتا ہو؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ تو ایک دوسرے کے مخالف تھے. ایسا نہیں ہے ایک دوسرے کے مخالف تھے. وہ کسی معاملے میں کسی آپ کا اور میرا بھی تنازع ہو سکتا ہے. کچھ باتیں مجھے آپ کی سمجھ نہیں آتی ہوں گی، آپ کو میری باتیں سمجھ نہیں آتی ہوں گی. تنازع محدود رہتا ہے نا، یہ تھوڑی کہ جنگ تک چلی جائے بات. جنگ تو ہی نہیں ہے نا. جنگ تو دیکھیں آپ اس اس میں جو ہے وہ دلائل تو ہیں نا ان کے، لوگ اس میں جو ہے مارے جائیں اور قتل کیے جائیں، تو پھر یہ تو کافی دیکھیں معاملہ اب یہ جو آگے تک چلا جاتا ہے نا. دیکھیے بات یہ ہے کہ اس بنیاد پر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کو ہم رضی اللہ عنہ نہ کہیں یا ان کی شان بیان نہ کریں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، تو یا ہم بیان کر رہے ہیں تو کیا ہم بغض کا شکار ہیں علی رضی اللہ عنہ کے؟ ایسا تو نہیں ہے. اب میں اس چیز کو تھوڑا سا آپ کو سمجھانے کی غرض سے بولتا ہوں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، علی رضی اللہ عنہ نے بیعت نہیں کی. آپ کس کو حق پہ سمجھتے ہیں اس موقع پہ؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو علی رضی اللہ عنہ کو ناک پہ سمجھتے ہیں؟ نعوذ باللہ. انہوں نے بیعت کر لی تھی نا بعد میں. 6 مہینے تک کیا تھے وہ؟ اس بارے میں تو ہم کوئی بات نہیں کر سکتے نا. ہاں خاموش ہو جاتے ہیں نا. آپ کے ذہن میں آتا ہے علی رضی اللہ عنہ، ان کو بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ بالکل وہ بات بھی ہے. یہی بات میں رکھتا ہوں کہ ایسی جب علی رضی اللہ عنہ یا معاویہ رضی اللہ عنہ کوئی تنازع کوئی اختلاف سامنے آتا ہے تو وہاں تو بڑ بلا بے بانگ دہل شروع ہو جاتے ہیں. بھائی معاویہ یہ امیر شام، بلکہ بعض میں تو حیران ہوتا ہوں، لیکن ایک طبقہ تو ہے ہی نا جو تو صحابہ کا مخالف ہے، لیکن بعض اہل سنت کے جو کہنے والے ہیں وہ اب معاویہ کو امیر شام کہتے ہیں، معاویہ رضی اللہ عنہ کے نام سے پکارتے ہیں. دونوں واقعات میں فرق ہے نا کہ علی رضی اللہ عنہ نے 6 مہینے بعد بیعت کر لی تھی اور معاملہ حل ہو گیا تھا، لیکن یہاں پر جو معاملہ ہے تو بیعت تو کی ہی نہیں معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت علی کی، اور معاملہ جو ہے وہ یہاں تک چلا گیا کہ شہید کر دیا گیا. اور اچھا یہ معاملہ حل نہیں ہوا؟ ہوا حل. کیسے؟ حسن رضی اللہ عنہ نے جب ان کے صاحبزادے نے ان کی امارت کو خلافت کو قبول کر لیا تو آپ کیا جو موجودہ لوگ ہیں جو یہ بات کرتے ہیں تو کیا آپ حسن رضی اللہ عنہ سے زیادہ علی رضی اللہ عنہ کی چاہیے ہیں چاہت رکھنے والے؟ کوئی تو وجہ تھی نا کہ حسن رضی اللہ عنہ نے کیا ان کے ذہن میں تھا یار یہ آدمی ساری زندگی میرے باپ کا مخالف تھا اور ان کے ہاتھ میں انہوں نے بیٹھ کر لی خلافت؟ نہیں کہہ سکتے نا. تو بات یہ کہ جب آپ چیزوں کو ان کی حد تک رکھیں گے نا غلو. اب یہ میں یہاں یہ میرے ذہن سے ایک بات آ رہی تھی کہ آپ نے یہ تو بیان کر دی تو یہ بھی تو بڑی واضح حدیث ہے علی رضی اللہ عنہ سے ہی مروی ہے مستند احمد کی صحیح سند کے ساتھ فضائل صحابہ میں امام احمد لائے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میری محبت میں غلو کرنے والا ایک گروہ اور میرے بغض میں غلو کرنے والا ایک گروہ جہنم میں جائے گا. کون ہے وہ محبت میں غلو کرنے والے؟ اچھا وہ آج کے دور میں وہ بولتے ہیں شیعہ ہیں، شیعہ بولتے ہیں اہل سنی ہیں. اب ان کو تو ہم نے ایک طرف کر دیا نا. اب مسئلہ یہ ہے کیونکہ آج کے دور میں یوتھ کا اور کچھ اس طرح کے یوٹیوبرز آ گئے ہیں کہ جو انہوں نے یہاں پہ بھی مسئلے شروع کر دیے ہیں کہ جو صحابہ کے ماننے والے ہونے کے باوجود علی رضی اللہ عنہ کی محبت میں حد سے زیادہ غلو کر رہے ہیں. یہ ہے. دیکھیے میں نہیں مانتا، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ کوئی شخص ایسا مجھے تو کبھی نظر نہیں آیا کہ جو علی رضی اللہ عنہ سے بغض رکھتا. تو پھر یہ حدیث کیوں ہے کہ مطلب ان سے بغض رکھنے والا بھی جائے گا جہنم میں؟ یہ حدیث کے الفاظ ہیں تو پھر ایسا کیوں ہے جب ایسے کوئی لوگ ہی نہیں ہے؟ دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا نہیں ہے، میرا مشاہدہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے آج کے دور میں پہلے گزر گئے ہو سکتا ہے کسی زمانے میں آئے ہو سکتا ہے کسی آگے والے زمانے میں آنے والے ہوں، لیکن بغض کیا ہے آپ کی نظر میں؟ بغض کیا ہے کہ کوئی نفرت کرے، علی رضی اللہ عنہ کی شان نہ مانے، ان کے فضائل کا انکار کرے، ان کی تنقیص کرے، تو وہ تو ایسے ان کی نگاہ میں بغض یہ بن گیا ہے اب کہ جو معاویہ کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یا اس گروہ کو صحیح کہتے ہیں یا اس گروہ کی بھی شان بیان کرتے ہیں اور اس گروہ کی بھی شان بیان کرتے ہیں. نہیں سفیان بھائی یہاں پہ ایک طبقہ ایسا بھی ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ بھی اگر ہم ابو بکر صدیق، عمر فاروق یا عثمان بن عفان کی شان بیان کریں تو ان کو لگتا ہے کہ بھائی صحابہ اکرام کی شان بیان کرنے والا بندہ بھی بغض علی میں. اور یہ اہل تشیع کی بات نہیں کر رہے. جی بالکل ایسا ہے، یہ ہمارے سراؤنڈنگ میں لوگ ہیں. جی ایسے لوگ ہیں. یہی تو میں کہہ رہا ہوں یہ جو بیچ چل رہا ہے نا یہ کوئی معمولی بات نہیں رہی نا. اب آپ بعض لوگ خلیفہ بلا فصل شیعہ نہیں ہے وہ، لیکن خلیفہ بلا فصل بولتے ہیں علی رضی اللہ عنہ، کوئی دلیل بھی نہیں ہے. دیکھیں وہ مانتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بلا فصل ہیں، وہ تو
اب آپ کے جو مشہور ترین یوٹیوبر ہیں انجینئر صاحب جو ہیں, اب وہ میں کلپ کسی نے مجھے شیئر کیا تھا کہ وہ کہتے ہوئے پائے گئے کہ اگر حمزہ رضی اللہ عنہ زندہ ہوتے نا, حیات ہوتے, تو ابو بکر نہیں حمزہ رضی اللہ عنہ خلیفہ بنتے. تو کیا ایسا نہیں ہوتا؟ اب یہ بات تو آپ ان کو پتہ چلے گا, یہ مجھے یا کسی اور کو معلوم نہیں, نہ کسی صحابی. بھائی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ حمزہ رضی اللہ عنہ کا حیات ہوتے تو وہ خلیفہ بنتے, پہلے کوئی اور نہیں بنتا. اچھا اسی بات میں پھر میں آپ کو ایک بات مدعی کی کر دیتا ہوں, پھر علی رضی اللہ عنہ نہیں بنتے؟ بتائیں آپ, یہی خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں نا, یہ بھی روحانی طور پہ علی رضی اللہ عنہ خلیفہ. تو اگر حمزہ رضی اللہ عنہ حیات ہوتے تو وہ پہلے خلیفہ بنتے, تو کہ پھر خلیفہ بلا فصل کون ہوا بھائی؟ علی رضی اللہ عنہ کا چلے گا پھر بھی. یہ اصل میں ان باتوں میں پڑھ کے الجھاتے ہیں بچوں کو, یا جو نئے نئے سمجھتے ہیں دین کو, ان کو الجھاتے ہیں کہ جو نا بس آپ. اب حب علی کیا ہے؟ حب علی تو یہ کہ عاجزی. کیا عاجزی؟ کہ علی رضی اللہ عنہ اپنے سے افضل سمجھتے ابو بکر کو, عمر کو, عثمان کو. حدیث ہیں صحیح بخاری کی, مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگ. یہ ہے حب علی. علی رضی اللہ عنہ کی, ہم جیسے کہتے ہیں نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیا ہے, جو قرآن کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, پیروی کرو نبی کی, یہ ہے محبت. آپ تو علی کی پیروی کرو نا بھائی. پھر علی رضی اللہ عنہ نے کبھی یہ نہیں کہا یا کبھی نہ یہ سمجھا کہ میں خلیفہ بلا فصل ہوں, آپ کو پتہ چلی گیا. اچھا آپ کے پاس دلیل کیا ہے علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بلا فصل؟ وہ ہے نا کہ جو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا, اور کافی مقامات پر اپنے فضیلت بیان کی, جیسے خیبر والا واقعہ ہے کہ علم اسی کو دیا جائے گا جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں. تمام صحابہ نے اس کی بھی طلب رکھی, لیکن علی رضی اللہ عنہ کو علم دیا گیا. تو اس طرح کے دیگر بھی کافی سارے معاملات, جیسے وہ والا ہے جو اہل بیت میں شمار کیا گیا, اپنی چادر میں لیا. جی یہ تمام معاملات اس طرح اشارہ نہیں دیتے کہ اور فضیلت ہے. ایک وہ موسیٰ ہارون والی نسبت بھی جوڑی جاتی ہے, تو اس حساب سے یہ تمام چیزیں فضائل میں آتی ہیں. ان میں سے کہاں سے ملتا ہے کہ وہ خلیفہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نامزد کر دیا انہیں, یا ان کو اشارہ دے دی, سوائے اس کے کہ وہ کہتے ہیں میں مولا اور علی مولا والی. یہ بات تو چلو کچھ کسی حد تک قرین قیاس ہو سکتی ہے. اچھا اب اس کے مقابلے اگر میں آپ کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اشارے بتاؤں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی مسابقہ یا مقابلہ ہو رہا ہے ان کا, ہمیں کون ہوتا ہے ان کا مقابلہ کرنے والا یا ان کی بات بتانے والا. لیکن جو اگر اس طرح کی بات کوئی کرتا ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کے کہا کہ جس کا میں مولا اس کا نہیں مولا, ترمذی کی حدیث ہے یہ, صحیح سند سے صحیح حدیث, تو اس سے اگر یہ مراد دیا جاتا ہے یا یہ سمجھا کہ وہ خلیفہ ہے, تو یہ بات سب سے پہلے کس کی سمجھ میں آنی چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بتا دی, اس کے بعد کس کی سمجھ میں آنی چاہیے؟ جو سامعین ہیں. بالکل سامعین کون تھے؟ ابو بکر تھے, عمر, صحابہ کرام صحابہ کرام. اور خود علی رضی اللہ عنہ بھی. تو جب یہ مسئلہ اٹھا بیعت کا, خلافت کا, صحیح بخاری میں ابو بکر کی بیعت ہو گئی رضی اللہ عنہ کی, اور آپ کے علم میں ہے یہ مشہور حدیث کہ علی رضی اللہ عنہ نے 6 ماہ تک بیعت نہیں کی, فاطمہ الزہرا انتقال فرما گئیں. اس کے بعد لوگوں کو اگر یہ علم تھا کہ اس سے مراد جس کا من کنت مولا فہذا علی مولا سے مراد خلافت ہے, تو صحابہ کرام نے ناانصافی کی. پھر نعوذ باللہ کہ وہ بولتے بھائی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ نہیں ہو سکتے, کہ اشارہ اللہ کے نبی سے دے کے گئے کہ یہ خلیفہ تو علی ہوں گے. ایک بات ہو گئی. بلکہ اکثریت کا کیا عالم تھا, یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ نے لوگوں کے چہرے پہ ناگواری دیکھی. فاطمہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد لوگوں کے چہرے پہ ناگواری دیکھی, صحیح بخاری میں ہے یہ حدیث نمبر, میں آپ کو اگر آپ چاہیں گے نا میں آپ کو کوٹ کر دوں گا. ناگواری دیکھی چہرے پر. اور علی رضی اللہ عنہ نے اس کے بعد بلایا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو. آپ عاجزی کی بات کرتے ہیں, یہ ابو بکر کی عاجزی نہیں تھی کہ وہ ان کے بلانے پہ چلے گئے علی رضی اللہ عنہ کے گھر. انہوں نے نہیں کہا بھائی میں خلیفہ ہوں, تم میرے پاس آؤ, میں تمہارے پاس جاؤں, لیکن وہ آ گئے. اچھا اس کے بعد بھی علی رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلی دلیل ابو بکر کو کیا دینی چاہیے تھی کہ ابو بکر آپ کے علم میں نہیں ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا, اس سے مراد میری خلافت ہے, اور آپ نے پھر بھی میرے بغیر بتائے جو آپ نے بیعت کر لی. نہیں کہا انہوں نے. مطلب آج کے لوگوں کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ اس الفاظ سے مراد علی کی خلافت تھی. علی رضی اللہ عنہ کی سمجھ میں نہیں آیا, نہ موجودہ اس وقت کے صحابہ کی سمجھ میں آیا.
بلکہ انہوں نے کہا بھائی کہ آپ ہمیں بھی بس خلافت کے معاملے میں مشاور کر لیتے تو بہتر ہوتا. یہ نہیں کہا بھائی خلافت کا حقدار میں تھا, چلیں کہ آج ہی نہیں کہا, لیکن یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ تھا نا, وہ تو بیان کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ تھا, یہ تو آپ قبول کیجئے. لیکن تھوڑی سی وضاحت کر دینا اس حدیث کے بارے میں, جو لوگ اس کو اس طرح سے لے رہے ہیں تو اس میں بتا رہا ہوں نا آپ کو, میں نے آپ کو وضاحت کی. تو اگر اس سے مراد خلافت ہے, خلافت نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ ہاں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی فضائل بیان کی, ان کی محبت بیان کی, ان کی تاکہ لوگ ان کی شخصیت سے آگاہ ہوں, ان کی محبت سے آگاہ ہوں. اور من کنتم مولا فہذا علی مولا. دیکھیں ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم مولا علی کہیں, مسئلہ یوں ہے کہ کبھی کسی صحابی نے نہیں کہا مولا علی. یہ کہتے ہیں جو خاص طبقہ ہے حاجت روا مشکل کشا مانتے ہوئے کہتے ہیں علی رضی اللہ عنہ کو مولا, اور جو حاجت روا مشکل کشا مان کے کہے تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں وہ کیا کر رہا ہے. پھر وہ یہ تو نبی علیہ السلام کے اپنے الفاظ ہیں نا کہ جس کا میں مولا. تو جب صحابہ کرام یعنی کہ نبی علیہ السلام کو مولا سمجھا کرتے تھے, جب بھی یہ والے الفاظ استعمال کیے, کیا سمجھتے تھے مولا؟ حاجت روا سمجھتے تھے, مشکل کشا آپ بتائیں کیا سمجھتے؟ دوست سمجھتے تھے, محبت کرنے والا دوست, جس کو ولی کے معنی مولا کے معنی تو بے تحاشا غلام کے بھی ہیں, آقا کے بھی ہیں, دوست کے بھی ہیں, کارساز کے بھی ہیں, مددگار کے بھی ہیں. آپ کس معنوں میں لے رہے ہیں؟ اچھا آپ کہتے ہیں بھائی ہم تو اس معنوں میں لے ہی نہیں رہے, ہم تو دوست کے معنوں میں لے رہے ہیں. تو صحابہ کرام کیوں نہیں لیتے تھے؟ کبھی کہا انہوں نے, ابو بکر نے تعال یا مولا علی, آئیے ابو ہے مولا علی ہمارے ساتھ بیٹھیے, ہم سے بات کیجیے. ان کے بیٹوں میں سے کبھی کسی نے کہا مولا علی. آپ کو کہہ رہے ہو بھائی, آپ مطلب آپ لا تقدموا بین یدی اللہ و رسول, اللہ رسول آگے نہ بڑھو نا. صحابہ کرام نے نہیں کہا, ان کے بچوں نے نہیں کہا, اہل بیت میں سے کسی نے نہیں کہا, ائمہ میں سے کسی نے نہیں کہا. آپ مولا علی مولا علی مولا علی کی رٹ لگائے ہیں کہ ہم نے تو بھائی حدیث پڑھ دی, ہم تو یہ مطلب آپ نے بہتر سمجھا حدیث کو, حدیث کے بیان کرنے والوں نے بہتر نہیں سمجھا اس کو, کبھی نہیں کہا. یہ تو ابھی شروع ہوا ہے یہ ٹرینڈ. مولا علی یہ تو کہتے آئے ہیں وہ جو خاص طبقہ ہے, لیکن یہ جو مسئلہ تو مجھے افسوس ان کو ہوتا ہے کہ جو اپنے آپ کو اہل سنت گردانتے ہیں اور وہ بھی مولا علی کہتے ہیں, جبکہ کوئی ان کے پاس دلیل بھی نہیں ہے. وہ دلیل مطلب کوئی کبھی کسی تاریخ میں کسی نے نہیں کہا ان کو مولا علی, نہ اس سے یہ سمجھا کہ اس سے خلافت کے لیے. بلکہ میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, صحیح مسلم میں ہے, دعوات منگوائی تھی کہ میں لکھ کے دے دیتا ہوں کہ یہ خلیفہ ہوں گے. یہ میں دیکھ اہل تشیع نہیں مانیں گے نا, اور صحیح مسلم صحیح بخاری مانتے ہیں. یہ ان کے لیے کہ جو غلو کر گئے ہمارے جو صحیح بخاری صحیح مسلم کو ماننے والے. دعوات منگوائی تھی, دعوات انک, کہ میں لکھ کے دے اس پہ بتا دوں کہ ابو بکر خلیفہ ہوں گے میرے بعد, عائشہ صدیقہ سے روایت. لیکن میں ایسے رک گیا کہ اللہ اور مومنین ان کے علاوہ کسی کو بنائیں گے نہیں. ایک بات ہو گئی. دوسری بات, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدم موجودگی میں لوگ کس سے نماز پڑھواتے تھے؟ ابو بکر صدیق تھے. صحیح بخاری بڑی مشہور حدیث ہے, آپ پڑھا رہے تھے ابو بکر اور آپ آ گئے تو پیچھے ہٹ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی علالت میں کون نماز پڑھاتا تھا مسجد نبوی میں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ. آپ نے کیا فرمایا؟ لا یبقین باب فی المسجد الا باب ابی بکر الا سدا الا باب ابی بکر. مسجد کا کوئی دروازہ نہ چھوڑو, سب بند کر دینا سوائے کس کے دروازے کو؟ کس لیے کہا تھا؟ ایک خاتون آئی تھی آپ کے پاس کچھ مانگنے, تو آپ نے کہا کہ فلاں وقت پہ آنا. اس نے کہا کہ اگر میں آپ کو نہ پاؤں تو کس کے پاس جاؤں, کیا کروں؟ ابو بکر کے پاس جانا. اب یہ اشارات نظر نہیں آ رہے, وہ مولا علی والے اشارات نظر آ رہے ہیں. اب میں آپ کو اب بات ہے تو میں اب یہ بھی بیان کر دیتا ہوں. صحیح بخاری کی حدیث ہے. دیکھیں ہم تو اصل میں چیزوں کو چاہتے ہیں کہ اختلافی اس پہ نہ جائے نا. صحیح بخاری کی حدیث, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے کافی. علی رضی اللہ عنہ آپ سے مل کے آپ کے حجرے سے باہر تشریف لائے. لوگوں نے پوچھا ہے ابو الحسن ذرا بتائیے گا کیف اصبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح کیسی ہوئی, کہتے ہیں ان کی صحت کے متعلق. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہتر ہے, اچھی صبح کی ہے, طبیعت سازگار ہے. عباس رضی اللہ عنہ چچا ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور علی رضی اللہ عنہ کے. انہوں نے علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا. اب آپ الفاظ دیکھیے گا, یہ آپ کو کبھی انجینئرز آپ سناتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے حدیث کبھی بھی. اور ان کو ایک صدف دے گا, کہا دیکھو علی میں جو نا بڑے اچھے سے جانتا ہوں اس خاندان کو, ان کے چہروں سے مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ ان کی موت آ رہی ہے یا یہ اب نہیں رہنے والے. اور سمجھو 3 دن ہے, 3 دن کے بعد پھر ہم جو نا
کسی اور لاٹھی والے کے ماتحتوں میں. یہ الفاظ ہیں. تھوڑی بھول چوک معاف کیجیے گا کیونکہ میں اب ایک اچانک بتا رہا ہوں. دیکھیے اس طرح کے الفاظ ہیں بالکل کہ 3 دن تک کی بات ہے. پھر تم دیکھ رہے نا ہم کسی لاٹھی والے امیر کے ماتحتوں میں. آؤ چلتے ہیں اذهب بنا, یہ الفاظ ہیں ان کے, مجھے لے چلو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. ہم پوچھ رہے تھے آپ سے کہ اللہ کے نبی آپ کے بعد خلافت کس کی ہوگی. کیا الفاظ ہے کہ ہم معلوم کر لیتے ہیں کہ وہ کس کی ہوگی. ہم میں سے اگر کوئی ہوگا یعنی اہل بیت میں سے یا ہمارے اس میں خاندان میں سے تو ہمیں معلوم ہو جائے گا. نہیں ہوگا تو آپ ہمیں بتا دیں گے, آپ ہمیں بتا دیں گے کہ کس کو بننا ہے, یا کوئی وصیت کر دیں گے, کوئی نصیحت کر دیں گے. علی رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ میں نہیں جاؤں گا. کیوں نہیں جاؤں گا؟ کہ اگر ہم گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, صحیح بخاری کے حدیث, نمبر لگا دیے انشاءاللہ میں آپ کو نکال کے دوں گا. صحیح بخاری کے حدیث. جی بالکل. علی رضی اللہ عنہ کا میں نہیں جاؤں گا. اگر ہم گئے, آپ سے پوچھا, آپ نے انکار کر دیا ہمیں خلیفہ بنانے سے, کسی اور کا نامزد کر دیا یا بتا دیا, تو اس کے بعد کبھی لوگ ہمیں خلافت نہیں دیں گے. صحیح. کیا سمجھ آئے آپ؟ اس میں یہ کہ جو علی رضی اللہ عنہ کو اندازہ تھا کہ ہم نہیں بننے, نہ شاید ان کی چاہت بھی نہیں تھی, چاہت نہیں تھی ان کی, اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم نے بالفرض پوچھ لیا اور ایک بار انکار ہو گیا تو آئندہ تو لوگ کہیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا تھا ان کو خلیفہ بنانے سے یا خلافت دینے سے. اب خلیفہ بلا فصل والی بات بالکل ختم ہو جاتی ہے جو صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیثوں کو صحیح مانتے ہیں, کم از کم ان کے لیے کہہ رہا ہوں. اور اس میں کوئی یہ اب اس چیز کو بیان کرنے سے مجھ پہ بغض علی کے فتوے لگ سکتے ہیں, لگا دیں, لیکن یہ تو صحیح بخاری کی حدیث ہے, کبھی میں نے بیان نہیں کی, لیکن یہ ضرورت پڑنے پہ بیان کرنی پڑ رہی ہے کہ یہ حدیث ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے لیے تو آپ نے خواب دیکھا ہے صحیح بخاری میں کہ میں نے دیکھا کہ وہ ایک کنواں ہے جس سے جو ہے نا وہ ڈول کھینچ کے پانی نکالنا ہے, تو ابو بکر نے سب سے پہلے نکالا, تو ان کی کھینچنے میں تھوڑی سی جو نا وہ کمزوری تھی, تو وہ زیادہ نہیں نکال سکے, 1-2 ڈول نکال سکے اور وہ نہیں کر پائے. اس کے بعد عمر نے لی اور عمر کے ہاتھ میں تو ایسا ہو گیا جیسے وہ چپک گیا وہ ڈول اور وہ نکال تو جائے گا, لوگوں کو سیراب کر دی. اس خواب کی تعبیر یہی سمجھی جاتی ہے کہ اس سے مراد خلافت, کہ ابو بکر صدیق نے کیوں 2 سال خلافت کی, پھر فوت ہو گئے. اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ خلافت کی, وہ کافی ٹائم چلی, اور وہ اس وقت جو کیا نام ہے اسلام نے ترقی کی وہ ایک طرف تھی. اچھا, میرا سوال یہ ہے کہ جماعت المسلمین جو ہے وہ بیعت کو بہت امپورٹنس دیتی ہے. بیعت ہوگی تو ہی آپ جماعت میں ہیں, نہیں ہے تو نہیں ہوگے. تو وہ تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب معاویہ نے بیعت نہیں کی علی بن ابی طالب کی, تو پھر وہ کیسے اس جماعت میں شامل تھے, یا پھر اس وقت وہ ان کا کیا اسٹیٹس تھا؟ دیکھیے یہ ایک بڑی لمبی بحث ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ دوسری بات میں آپ کی بات کر رہا ہوں, وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے خود بعد میں اپنی بیعت لینا سٹارٹ کر دی, تو آج اگر جماعت المسلمین میں کوئی ایسا بندہ ہے جس نے موجودہ امیر کی بیعت نہیں کی ہوئی اور بعد میں وہ خود ہی امیر بن جائے یا اس طرح سے کچھ معاملات ہو جائیں, تو کیا آپ لوگ اس شخص کی بیعت کریں گے؟ دیکھیے میں وہی بتا رہا ہوں نا, معاویہ رضی اللہ عنہ کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی موجود ہے. کیا آپ کے لیے پیشگوئی کیا ہے کہ ان 2 گروہ میں سے, صحیح مسلم کی لگاتار حدیث ہیں, ایک گروہ زیادہ حق پر ہوگا. ایسے معاملے میں جو ہوگا اس میں جو ایک گروہ زیادہ حق پر ہوگا, اور بالاتفاق یہ بات پوری امت کی ہے کہ وہ زیادہ حق پر علی رضی اللہ عنہ تھے اور معاویہ رضی اللہ عنہ کم حق پر تھے. اس طرح سے وہ حق پر تھے, اور آپ اس کی یہی کہ کم حق اور زیادہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اس طرح سے حق پہ تھے کہ ان کی خلافت کے انکاری نہیں تھے, وہ خلافت کا فریضہ پورا کروانا چاہتے تھے کہ جو قصاص عثمان ہے, جو کہ اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے کہ قصاص ملے. اس بنیاد پر ان کے لیے تو حدیث ہے, ان کے لیے یہ بھی بشارت ہے کہ اللہ کے نبی سے فرمایا کہ ان ابنی لی سید ھذا, میرا یہ بیٹا سید ہے, یہ مومنین کے 2 گروہ کے درمیان صلح کروائے گا. تو وہ ان کو اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے یہ بات مل گئی کہ وہ مومنین ہیں. آج کے لیے یہ دلیل بنی نہیں سکتی کیونکہ آج کے لیے ایسی کوئی پیشی گوئی اللہ کے نبی کی طرف سے نہیں ملتی. لیکن بہرحال یہ تو ایک میجر مسٹیک تھی نا معاویہ رضی اللہ عنہ کی, کہ 6 سال تک انہوں نے علی رضی اللہ عنہ کی بیعت ہی نہیں کی. 6 مہینے تک
بیعت نہ کرنا بھی میجر مسٹیک کہی جا سکتی ہے. بعد میں پھر یہ عمل ملتا ہے نا کہ انہوں نے کر لی علی رضی اللہ عنہ. دیکھیے وہ میں دیکھیں اب وہ میں کہوں گا تو وہ کچھ بات غلط رخ پہ علی رضی اللہ تعالیٰ لے جائیں یا لوگ کیونکہ دیکھیں سمجھنے والے ہمارے سامعین ہیں, کوئی غلط بات کسی ہمارے اس سے جائے پلیٹ فارم سے وہ صحیح نہیں ہے. 6 ماہ تک بیعت نہ کریں یا 6 سال تک بیعت نہ کریں, انجام یا بات دونوں کے لیے ایک ہی کہی جائے گی. خلیفہ حق کی بیعت 6 ماہ تک نہ کی جائے یا 6 سال تک نہ کی جائے. ابھی میں نے آپ سے یہ بات پہلی صفحہ میں پوچھی تو آپ نے کہا بھائی ہم خاموشی اختیار کریں گے, تو اب یہاں پہ بھی خاموشی اختیار کر لیں, بہتر یہی ہے بجائے اس کے کہ اس کو طول دیں یا اس بات میں ہم پڑھیں کہ بھائی وہ حق پر ہیں یا نہیں ہے. کیونکہ جب بات یہاں پہ دیکھیں, میں بھی یہ بات کہتا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ بالکل ناحق ہیں اگر حسن رضی اللہ عنہ ان کی بیعت نہ کرتے. حسن رضی اللہ عنہ سے بہتر کوئی نہیں سمجھتا اس وقت کو کہ معاویہ ناحق ہے یا حق ہے. بس فکر حسینی میں تو بڑے جو نا آگے فکر حسن کیا ہے. پھر حسن رضی اللہ عنہ آپ کے آگے گمان کر سکتے ہیں کہ حسن رضی اللہ عنہ ایک ایسے آدمی کے ہاتھ پہ جا کے بیعت کر لیں گے جو ناحق ہے, جس نے ان کے والد کی بیعت بھی نہیں کی, غلط مطالبے پہ بھی رہا, ناحق ہے, باطل ہے, جو بھی کچھ آپ کہتے رہے ہیں جو کہتے ہیں آج کے دور میں. تو یہ بات حسن رضی اللہ عنہ کی سمجھ نہیں ہے اور صلح کر لی انہوں نے. اور صلح حسن کی جو شرائط چلتی ہے وہ تو مارکیٹ میں اتنی لانچ ہو گئی ہیں کہ اب وہ کچھ کوئی کہنے والا بچا ہی نہیں ہے, کیونکہ اس کی کوئی صحیح سند موجود ہی نہیں ہے. تو جب حسن رضی اللہ عنہ نے بیعت کر لی تو اس کے بعد تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے. میں یہ ہے کہ جو ان کا مطالبہ تھا معاویہ رضی اللہ عنہ کا کہ قصاص عثمان والا معاملہ تھا نا, جی کہ قصاص عثمان دلوائیں تو جی لیکن جب معاویہ رضی اللہ عنہ خود خلیفہ بن گئے تو کیا انہوں نے بالکل قصاص لیا, دلوایا جی بالکل علی لیا, بن طالب جی جن لوگوں نے مارا تھا ان کا؟ جی جی بالکل لیا. جو ان کا بھی لیا کہ جنہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ شہید کیا تھا. اب میرے پاس ابھی وہ نہیں ہے مواد, ورنہ میں آپ کو ایک صحیح سند کے ساتھ حدیثیں پیش کروں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے چن چن کے مارا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے قاتلین کو, سوائے اس کے کہ جو پہلے ہی مر چکے تھے. باقاعدہ انہوں نے جو ہے قید خانہ بنوایا تھا, یہ روایات میں موجود ہے, تو وہ حوالوں کے ساتھ میں آپ کو کبھی اگلی نشست میں اس کو پیش کروں گا کہ انہوں نے کیسے اس قصاص کو لیا یا اس بدلے کو پورا کیا. اچھا ہاں, علی رضی اللہ عنہ کے قاتلین کون تھے یہ تو خیر اس وقت میرا ہی نہیں ہے کہ کنہوں نے قتل کیا, کیسے قتل ہوئے, اتنی کوئی وضاحت موجود نہیں ہے. نہ یہ وضاحت موجود ہے کہ ان کا جو ہے وہ قصاص لیا یا نہیں. اچھا اس پہ بھی اگر آپ لاجیکل بات دیکھیں, بحث کی بات دیکھیں, منطقی, 6 ماہ تک تو حسن رضی اللہ عنہ بھی خلیفہ تھے نا, تو انہوں نے نہیں لیا والد کا قصاص, پہلا فرض تو ان کا ہی تھا. پھر معاویہ رضی اللہ عنہ بعد میں خلیفہ بنے نا. 6 ماہ تک علی رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد 6 ماہ تک حسن رضی اللہ عنہ خلیفہ رہے, تو اور وہیں قتل ہوئے تھے, وہ شہید کیے گئے تھے, تو ان کو بہتر پتا ہوگا کن لوگوں نے مارا ہے, کن لوگوں نے قتل کیا. معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ بڑے طاقتور قسم کے لوگ تھے جنہوں نے پہلے عثمان کو بھی شہید کیا, پھر علی رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کیا, اور اس دسترس میرے خیال سے نہیں مل پا رہی تھی, ورنہ حسن رضی اللہ عنہ کیسے چھوڑتے اپنے باپ کے قاتلین کو اگر معلوم ہوتا تو پہلا تو ان کا کام تھا, ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ پورا کرتے. لیکن میرے خیال سے شاید یا تو ان کو معلوم نہیں رہا کس نے کیا, یا پھر وہ ایسا معاملہ تھا کہ جو اتنے طاقتور لوگ تھے کہ ان سے نہ. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر.